بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 70 یعنی وی لاگ نمبر 70، اور آج کی یہ دوسری قسط ہے، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 68، صفحہ نمبر ہے 68 یعنی 68، اور وی لاگ نمبر 70، اور آج کی قسط نمبر 1، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں اور اجتماعی حالات، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمور شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار، فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار۔ ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں۔ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 70، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی حالات: عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے، چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تھی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کا باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کرے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور بے حیائی اور فحش کاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کے اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کرو، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی، یعنی زنا کرایا تھا، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی لاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ہوگا ویلاگ نمبر 71۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویس کرنی ہو، جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو، جس وقت نکیریں میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نعت نبی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔